دوستو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ فقراء عمرہ کے دروازوں پر جاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں تو ہر سخی اپنی خیرات سے گداگروں کے کشکول بھرتا ہے۔ بعض بادشاہ تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقسیم انعامات کے لیے باقاعدہ ہر سال میں ایک دن مقرر کر لیا تھا اور وہ اپنے ملازموں نوکروں کو انعام و کرام سے نوازتے تھے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کا شان بندہ پروری کا ایک انداز یہ ہے کہ اس نے شب و روز کے قیمتی اوقات میں سے کچھ بابرکت لمحات ایسے رکھے ہیں جن میں سوال کرنے والوں کو وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، درد سے بھرے ہوئے بندگان خدا کی آہوں اور سسکیوں کو پذیرائی بخشتا ہے، حتیٰ کہ خوف الہی سے بہنے والی آنکھوں کے آنسوؤں کو جنت الفردوس کے بدلے میں خرید لیتا ہے۔ لیلۃ القدر اپنے دامن میں ایسے ہی کروڑوں بابرکت لمحات لے کر جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے ذوق و شوق کو کمال تک پہنچانے کے لیے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا فضیلت و اہمیت رکھتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیا علامات و نشانیاں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پا لینے کی صورت میں کون سی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بعد وہ کون سی علامات و نشانیاں ظاہر ہوں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہا کریں۔ دوستو سب سے پہلے تو شب قدر کی اہمیت و فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم نہیں جانتے شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو دوستو آپ ان الفاظ پر ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن اتارا گیا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس رات پہ ہر کام کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور فجر تک مومنین کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پھر اسی سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی لا علمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ شب قدر ہے کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں شب قدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے، جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور شب قدر میں سوائے بد نصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا۔ تو خواتین و حضرات ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے جس نے شب قدر کو قیام نہیں کیا وہ اللہ کی خیر سے محروم رہا۔ اب اس نقطے پر بہت سے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتے ہیں کہ یہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں شب قدر کا معلوم ہو، ہمیں کنفرم ہو کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی کچھ علامات و نشانیاں بتائی ہیں تاکہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس تم شب قدر کو 9ویں، 5ویں اور 7ویں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں تلاش کرو۔ تو پہلی نشانی تو یہ بتا دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور فرمان بیان کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر نرمی والی معتدل رات ہے، یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے، یعنی شب قدر کی ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ اگلی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے اگر کسی رات کو بارش ہو تو وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ باران رحمت بھی لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو یہ تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ شب قدر کی چند نشانیاں۔ اب اس سوال کا جواب کہ شب قدر آخر کون سی رات ہے، تو اس بارے میں یہ حکم تو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اعمال سے بعض صحابہ
یقین اور پختگی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت کا حصہ ہے کہ رمضان المبارک کے 3 دن رہ گئے تھے، یعنی 27ویں رات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں، اپنی بیگمات اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ ہم کہیں سحری نہ حاصل کر سکیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت اتنی طویل کی کہ ہمیں سحری کا ڈر ہونے لگا کہ اس کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے علاوہ، یعنی 27ویں شب کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے باقی دن میں، رات میں اور کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا وہ نقطہ کہ صحابہ کرام کس بنا پر 27ویں شب کو شب قدر سمجھا کرتے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر کوئی شخص شب قدر کو پا لے تو کیا دعا کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اس سے بہتر، مختصر اور جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو؟ ہاں، اگر آپ شب قدر کے مبارک ساتوں کو پا لیں تو اپنی اپنی حاجات کے مطابق، اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنی دلی مرادیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیلۃ القدر میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور توبہ کیجیے، کیونکہ یہ توبہ ہی گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں اور یہ گناہ ہی ہیں جو آپ کی دعا کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اپنے گناہ بخشوائیے اور اس کے لیے توبہ انتہائی لازم ہے۔ دوستو، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نشانیاں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی یہ دعا قبول کر لی گئی ہے اور آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال سے تمہیں مسرت محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہونے لگے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے، یعنی کہ اس کی دعائیں قبولیت کے درجے کو پہنچنے لگیں گی۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار آ گیا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں، آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی قبولیت کا محض ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی اس رخصتی کے ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ کلمات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کے روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی رہا کریں۔ اگلے ویڈیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور ہاشمی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔